تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو بر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا میں، ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا میں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے،
دیدائے تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو نہ ہو، کل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 271 صفحات پر مشتمل کتاب آب کوثر میں درۃ الناصحین کے حوالے سے درود پاک کی جو بہت ہی پیاری فضیلت درج کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہفتہ وار اجتماع میں شامل اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نہایت توجہ کے ساتھ سنیں۔ سیدنا سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لیا کرو، مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لیا کرو، اور نمبر 4 حج و عمرہ کر کے سویا کرو۔ یہ فرما کر شاہ بحر و بر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نماز کی نیت باندھی۔ سیداتنا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا جو کہ میں اس وقت ادا نہیں کر سکتی۔ مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر فرمایا، اے عائشہ،
جب تو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے گی تو تو نے گویا قرآن کریم مکمل ختم کر لیا. اور جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب نبی تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے. جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب مومن تجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج و عمرہ ادا کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکے دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. کہیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں کہ اچھے کام کی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے سمجھیے. اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، جو کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہماری خیر خواہی اور رہنمائی کے جذبے کے تحت ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں. ان 72 مدنی انعامات میں مدنی انعام نمبر 21 کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی انعام نمبر 21 کیا ہے سنیے. کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ اب کتنے اسلامی بھائی ہیں غور کریں کہ جو روزانہ
3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یعنی ہماری سستی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم روزانہ صرف 3 آیات بھی پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اور اللہ اکبر، ہمارے اسلاف کا عشق قرآن دیکھیں تو عقل کام نہیں کرتی. چنانچہ تلاوت کی فضیلت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اس میں حلیات الاولیاء کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے، وہ سنیے سمجھیے. اور مدنی انعام نمبر 21 کے عامل بن جائیے، ایسے عامل بن جائیے کہ ہمیں دیکھ کر اور بھی عمل کرنے لگ جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ یعنی ڈیلی ختم قرآن پاک فرماتے تھے. ہمیں تو 3 آیات کا کہا گیا نا. یہ اللہ کے ولی روزانہ ختم قرآن پاک فرماتے تھے، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے، یعنی اللہ تعالی کی عبادت فرماتے. جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت ضرور پڑھتے. کیا پڑھتے؟ تحیۃ المسجد. یہ بھی مدنی انعامات میں شامل ہے. تحدیث سے نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں رویا ہوں. نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی. اللہ اکبر، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی کے وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم علی رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. منقول ہے جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. اللہ عز و جل کی حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور عاشق قرآن کی بات سنی. چنانچہ انمول ہیرے میں امیر اہل سنت، انمول ہیرے امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس میں آپ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی وقت نزع قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ان سے استفسار کیا گیا، یعنی سوال کیا گیا
اس وقت بھی تلاوت. ارشاد فرمایا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. فیضان سنت صفحہ 1095 بہار شریعت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے حضرت سیدنا امام افخم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمت اللہ الباسط رمضان المبارک میں 61 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. 30 دن میں 30 رات میں ایک تراویح میں. ہم میں سے بھی بہت سارے مسلمانوں نے ماہ رمضان میں تلاوت کی, تراویح بھی پڑھی ہوگی, مگر ماہ رمضان جاتے ہی بہت سارے بیچارے نماز کی پابندی سے محروم ہو جاتے ہیں, جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے مسلمان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تلاوت قرآن کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, بعد رمضان کیوں نہیں؟ بعد رمضان بھی دیکھیے ہمارے امام صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کا شرف پاتے تھے. چنانچہ جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس مکان میں آپ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمت اللہ الباسط نے 7000 بار قرآن مجید ختم فرمائے. اللہ اکبر. فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا. تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی معاف فرما میری خطا ہر الہی. تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے. اللہ اکبر. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں سل صالحین رحمہم اللہ البین میں سے بعض اوقات دن رات میں 2 ختم فرماتے, بعض صالحین 4 ختم فرماتے, بعض 8 ختم فرماتے, اور ہمارے سچے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے 15 سال تک ہر رات مکمل قرآن پاک تلاوت فرمایا. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, کاش خدایا. بیٹھے بیٹھے اسلامی دعا کیجیے, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعا کیجیے. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, کاش خدایا. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے, دل کو لگا دے. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے, دل کو لگا دے. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.
گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اور نادان لوگ بےہودہ قسم کی فلمیں دیکھتے ہوئے راتیں گزارتے ہوں گے، نادان لوگ الٹے سیدھے جرائد اور رسائل پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنے گھنٹے گزارتے ہوں گے، اور اللہ جنہیں تلاوت کی توفیق دے خوش نصیب ہیں، اس کو پڑھیں۔ اللہ کرے کہ ہم پڑھیں اور صحیح طرح پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سمجھ کر یا بغیر سمجھے یہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والے کتنا اہتمام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر عیاش کوفی علی رحمت اللہ القوی نے 30 سال تک روزانہ مکمل قرآن پاک تلاوت کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اپنی عمر مبارکہ میں آپ نے 12,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سیدنا بشر بن منصور سلمی علی رحمت اللہ الغنی ہر 3 دن میں قرآن ختم فرماتے۔ حضرت سیدنا زہیر بن محمد مروزی علی رحمت اللہ الہادی رمضان میں دن رات میں روزانہ 3 قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ہمیشہ ہر سال صرف رمضان میں 90 ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ نماز تہجد میں 200 آیتیں تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ٹھہر کر صحیح طور پر ادائیگی کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم اتقی علی رحمت اللہ الغنی روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان علی رحمت اللہ المنان نے 20 سال تک بلا ناغا ہر رات نماز تہجد میں قرآن پاک ختم فرمایا۔ مذہب مہذب مالکی کے امام حضرت سیدنا امام مالک علی رحمت اللہ الملک کا درس قرآن کے بعد تلاوت قرآن کرنا بہترین مشغلہ تھا۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اتنی مرتبہ ختم قرآن کی سعادت حاصل کی کہ اس کا شمار ہی نہ ہو سکا۔ حضرت سیدنا علامہ مولانا علی قاری علی رحمت اللہ الباری مرقات شریف میں لکھتے ہیں، ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کیسے عاشق قرآن تھے کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے والوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر بزرگ ہمارے قرآن پاک سے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ بعد فجر جو مدنی حلقہ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل 3 آیات ما ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر نور العرفان یا تفسیر خزائن العرفان سے ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے، بعد فجر مدنی حلقہ۔ اس میں اسلامی بھائی 3 آیات ما ترجمہ کنز الایمان اور پھر انہی 3 آیات کی تفسیر خزائن العرفان سے یا نور العرفان سے پڑھتے ہیں، اور اسلامی بھائی انفرادی کوششیں بھی کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے لیے ترکیبیں بناتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل فکر مدینہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعد فجر مدنی حلقہ جو دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، اگر اس میں آپ بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل کر لیں تو کیا بات ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ اور کاش پورا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے ہم سعادت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔
اگر صرف 19 آیات آپ ڈیلی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو کم و بیش 12 ماہ کے اندر اندر مکمل قرآن پاک آپ پڑھ سکیں گے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے نے بہت ہی پیارے انداز سے سبحان اللہ کنز الایمان مع خزائن العرفان کے شائع کیا ہے. وہ بعض پڑھنے والے بعض وہ تفسیروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ تفسیر لکھی ہوتی ہے اور پھر وہ فلاں صفحے پر دیکھیے اور پھر وہ سستی بھی ہوتی ہے، دقت بھی بہت ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ ہر صفحے پر وہ تفسیر مکمل کر دی گئی اور بڑے اچھے الفاظ اس میں لکھیں، کھلے کھلے کر کے لکھیں. اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجیے. اور ماشاءاللہ القرآن الکریم سافٹ ویئر بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی آپ یہ دونوں حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کنز الایمان پڑھنے والا بنا دیں. کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں. کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں. پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں. پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اولیاء کے عشق قرآن کی میں نے ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق قرآن کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں. چنانچہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 23 صفحہ 119 میرے آقا سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت لکھتے ہیں، بے شک اصحاب رسول جب کسی مجلس میں جمع ہوتے اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو فرمایا کرتے کہ وہ قرآن مجید کی کوئی سورت تلاوت کرے. غور کیا آپ نے کہ صحابہ کرام جب جمع ہوتے تو کسی ایک کو کہتے کہ تلاوت کیجئے. جمع ہم بھی ہوتے ہیں اور تلاوت تو کیا سننی اور سنانی ہے، ہم تو معاذ اللہ غیبتیں کرتے ہیں اور چغلیاں کی جاتی ہیں، فضول بک بک کی جاتی ہے، دل آزاریاں کی جاتی ہیں، راز فاش کیے جاتے ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں. ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں اللہ کی پناہ یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ہر دعوت دینے والا دوست رکھتا ہے، یعنی پسند کرتا ہے لوگ اس کی دعوت میں آئیں، اور اللہ عز و جل کا خوان نعمت قرآن ہے کہ اسے نہ چھوڑنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کاش قرآن کی تلاوت کر کر کے ہم خدائے مہربان عز و جل کی نت نئی نعمتیں اس کے کرم سے حاصل کریں. کاش موت میت کے وقت ہی نہیں، خوشی کی تقاریب میں بھی تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے. صرف مال کی برکت کے لیے دکان میں ہی تلاوت نہیں، بلکہ حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے مکان میں، دکان میں، صبح و شام، کاش ہر وقت ہمیں تلاوت کی سعادت نصیب ہوتی رہے. تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکونا کبھی بھی میں واہی تباہی، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو قرآن سے کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا، اللہ اکبر۔ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے اور ان کی زبان پاک سے جاری ہو جاتا ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر دل پاک ہو جائے تو قرآن پاک کی قرات سے کبھی سیر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عشق قرآن ملاحظہ فرمائیے کہ جب تک اپنے ارادے کے مطابق قرات نہیں کر لیتے تھے، تلاوت قرآن کی سعادت حاصل نہیں کر لیتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے سے پہلے بات چیت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ہر جمعہ کو قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یعنی ویکلی قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک گروہ پورا قرآن ایک رکعت میں یا ایک رات میں ختم کرتا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق قرآن ملاحظہ فرمائی، اللہ اکبر۔ چنانچہ شواہد النبوہ میں ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، اوپر والی سٹوری پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر پاک تن اقدس سے جدا ہے اور خاتون جنت کے لال مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں بھی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ آیت کون سی تھی؟ آئیے یہ بھی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خلفائے راشدین کا عشق قرآن ملاحظہ کیجیے۔
امام بخاری نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے زاروں قطار روتے، اس قدر روتے کہ مشرکوں کی عورتیں بھی آپ کا رونا سن کر متاثر ہو جایا کرتی۔ احیاء العلوم میں ہے، میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت سنایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، مگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کو دیکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے، اور یہ سب عبادت ہے۔ اور آپ کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے خون کے چند قطرات قرآن شریف کی اس آیت پر پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، تو اے محبوب عن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ اکبر، بطور کرامت آپ کچھ ہی دیر میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ شواہد النبوہ میں ہے کہ آپ گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے مکمل قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سے کیسی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں یمن کا ایک وفد حاضر ہوا، انہوں نے التجا کی کہ آقا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیے، آپ پر نازل ہوا، جو آپ پر نازل ہوا وہ ہمیں سنائیے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ صافات کی تلاوت شروع کی، اور جب فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ اس آیت پر پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو آپ کی مبارک داڑھی پر تیزی سے گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسی تلاوت کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں اور ہمارے آنسو جاری ہو جائیں کاش۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع کی۔ دوران تلاوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو بہتے تھے۔
اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے، چنانچہ ارشاد ہوا قرآن کریم پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو، گریا و زاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء، صحابہ اور سید الانبیاء کہ عشق قرآن کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ کاش ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی شوق تلاوت نصیب ہو جائے، قرآن پاک سیکھنے کا شوق نصیب ہو جائے، قرآن پاک سکھانے کا شوق نصیب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا کتنی سعادت کی بات ہے۔ سنیے، میرے شیخ طریقت نے تلاوت کی فضیلت رسالے میں لکھا ہے، خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے، کس حدیث نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ قرآن پاک سکھانے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ چنانچہ ذو النورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب یعنی چیپٹر سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں جانے آنے کا، عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ جس کو یہ شوق ہو جائے قرآن پاک سکھانے کا یا سیکھنے کا، بڑا خوش نصیب ہے۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دنیا بھر میں دعوت اسلامی اس کے لیے کوشاں ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات عام ہو جائیں۔ جبھی تو القرآن الکریم سافٹ ویئر جاری کیا ہے، اس کی CD جاری کی، جبھی تو کنز الایمان ما تفسیر خزائن العرفان کے جاری کیا ہے، جبھی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہزارہا مدارس قائم کیے ہیں۔ صرف پاکستان میں اس وقت جو آخری کارکردگی حاصل کی گئی اس کے مطابق پاکستان میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے
1082 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں الحمدللہ عز وجل، اور ان پڑھنے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز وجل اسلامی بھائیوں کو جو بڑے ہو گئے ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہے۔ یہ عام طور پر بعد عشاء ہوتے ہیں، دورانیہ اس کا کم و بیش 41 منٹ ہوتا ہے۔ یہ نیکی کی دعوت جو امیر اہل سنت کی فیضان سنت کی یہ چھٹا باب ہے، چھٹا چیپٹر ہے، اس میں امیر اہل سنت نے یہ صفحہ نمبر 564 اور 565 پر دعوت اسلامی کے جامعات و مدارس کی تعداد لکھی۔ تو مدنی منوں اور مدنی منیوں کے جو مدارس ہیں 1082 صرف پاکستان میں، ان میں تعداد پڑھنے والوں کی 72,000 کم و بیش ہے۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغان کا میں عرض کر رہا تھا، ان مدارس کی تعداد 3,316، اور اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں جس میں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نماز بھی سکھائی جاتی ہے، دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ عز وجل۔ اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہیں یہ عام طور پر صبح 8 بجے سے لے کر عصر تک مختلف اوقات میں لگتے ہیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کو مدنی مرکز کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں مغرب سے پہلے اپنا مدنی کام مکمل کر کے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہیں جس میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اور پردے میں پڑھاتی ہیں، ان کی تعداد صرف پاکستان میں 39,938 ہے الحمدللہ عز وجل۔ تو وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک اب تک نہیں پڑھ سکے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدارس میں آ کر قرآن پاک سیکھ لیجئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اپنی نماز بھی درست کر لیجئے، ہمت کر کے دعائیں بھی سیکھ لیجئے، انشاءاللہ سنتیں بھی سکھائی جائیں گی۔ وہ یہ نیت کر لیں کہ امیر اہل سنت کی عطا کردہ مدنی انعامات جو ہیں، آپ چاہے پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں مدنی انعامات کا، آپ اس رسالے کو ہدیتاً لے کر اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس میں کیا ہے۔ مدنی انعام نمبر 21، سبحان اللہ، روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس نیت کے ساتھ تمام اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے آپ کو ایک مدنی بہار بھی نیکی کی دعوت سے، جو کہ صفحہ نمبر 563 پر درج ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل ہی میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا۔ رات گئے تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپیوں میں مصروف رہتا، نہ تو والدین کی عزت کا پاس تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کے ضائع ہونے کا احساس۔ میری زندگی کے چاروں طرف غفلتوں کا پیرا تھا، گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان، مجھے سدھارنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ ایک روز میرے بھائی نے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات کروائی، انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لینے کی رغبت دلائی، نیز احکام شریعت پر عمل کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں۔ ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا، یہ کہتے میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لے لیا الحمدللہ عز وجل۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی، اور سنت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ 400 فیشن پرستی کا دور دورہ ہے، میں چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے نہ صرف خود سنتوں بری زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ سنتوں کے پرچار کا بھی کوشاں یعنی کوشش کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل تا دم تحریر مجھے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی بہاریں نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور مدنی انعام نمبر 21 پر بلا ناغا عمل کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب اپنے درود پاک کے معمولات پورے کیے لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ جس درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، آئیے وہ درود پاک پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو بھی ہم پڑھیں گے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی
سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. جزاکم اللہ خیر. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا محمدا ما هو أفضل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا اللہ یا
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ. مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی جھولی. اے ہمارے پاک پروردگار ہماری حتمی مغفرت فرما دے، یا اللہ عز و جل ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا. مولا ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا ہے، یا اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. مولا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں تو بچا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ شیطان سے بچا، نفس کے چکروں سے بچا، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے کرم سے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم سے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارا قول فعل ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. ہم تیری رضا چاہیں مولا، ہر وقت تیری رضا چاہیں. اے پاک پروردگار ہم پر کرم فرما، یا اللہ کرم فرما. مولا کرم فرما، دنیا میں نزعہ میں قبر میں حشر میں ہر جگہ ہمیں عافیت 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 اور بس عافیت عطا فرما. بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اے پاک پروردگار ہمیں آفات سے محفوظ فرما. مولا کریم ہمارے نت نئے گناہوں کے سبب، شب و روز کی کوتاہیوں کے سبب طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، یقیناً ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. مولا کریم محبوب کا صدقہ، محبوب کی زلفوں کا صدقہ، گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ، مبارک پیرہن کا صدقہ، یا اللہ خوشبودار زلفوں کا صدقہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آفات سے محفوظ فرما دے. مولا بہت کمزور بندے یا اللہ، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. یا اللہ بے سبب بخش دے. مولا تیرا کیا جاتا ہے، امتحان کے قابل ہوں، امتحان کے قابل ہوں میں پیارے اللہ. بے سبب بخش دے مولا،
بے سبب بخش دے مولا، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے مولا۔ یقیناً آفتیں، بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں اگر ہمیں صبر نصیب ہو جائے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ آفات ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں مولا، ہماری بیماریاں ہمارے گناہوں کو دھوتی ہیں، ہمارے درجات بڑھاتی ہیں مولا۔ ہم کمزور بندے ہیں مولا، ہم عافیت کے طلبگار ہیں، عافیت کے طلبگار ہیں۔ محبوب کے گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ مولا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خاطر جو دعائیں ہوئیں ان کا صدقہ، اے پاک پروردگار ہم سے آفات کو دور فرما دے یا اللہ۔ مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، محبوب کے غلاموں کو عافیت عطا فرما، اس جہاں میں اس جہاں میں عافیت عطا فرما یا اللہ۔ جو سیلاب میں، بارشوں میں فوت ہو گئے یا اللہ، جو جو ایمان پر گئے سب کی بخشش فرما دے اے ہمارے پاک پروردگار۔ مالک و مولا ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دے یا خدا۔ حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھو، آمین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تو نے ہر ذی روح کے لیے موت لکھی ہے، ہمیں بھی مرنا پڑے گا مولا۔ عافیت کی موت چاہتے ہیں، مدینے میں موت چاہتے ہیں یا اللہ، مدینے کی موت کی آرزو پوری فرما دے۔ کاش مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اے کاش جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ اے ہمارے مالک و مولا، تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام اجتماع میں یا مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں بھی تیری بارگاہ میں دعا میں شامل ہیں مولا، سب کی سب جائز حاجات پوری فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے مولا، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، ناجائز مقدمات میں جو گرفتار ہیں رہائی کی صورت بنا دے مولا، جو بارے قرض تلے دبے ہیں کرم فرما، عزتیں بچ جائیں، بر وقت قرضوں کی ادائیگی ہو جائے مالک و مولا، علم کی روشنی سے ہمیں مالا مال فرما، جہالت کے اندھیرے دور کر دے، تقویٰ دے دے مولا، زیور اخلاص سے ہمیں زینت عطا فرما دے، ہمارا باطن اچھا فرما دے، ہمارا ظاہر اچھا فرما دے، ہماری دنیا اچھی فرما دے، ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری نیتیں اچھی فرما دے مولا، ہمارے عمل اچھے فرما دے مولا کریم۔ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین اور مبلغات کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اے ہمارے پاک پروردگار شان و شوکت، عزت و آبرو عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز نے ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز نے ہدایت پہ سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا